بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل دا اسٹریٹ روٹ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبا لے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے، وہ کیا ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع میں اس موضوع پر نظریاتی اختلاف کیوں ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک قیامت کے قبل امام مہدی کی آمد یقینی ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں ان کا نام، ان کا لقب، ان کا شجرہ نسب، امام مہدی کا حلیہ، امام مہدی کا حاضرانہ تعارف کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ سچے امام مہدی کی علامات کیا ہیں اور امام مہدی کا ظہور کہاں ہوگا، اور اس حوالے سے جو مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور عرب ممالک کی بحری ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے جو مختلف مکتبہ فکر رکھتے ہیں اور انکار مہدی در حقیقت کفر ہے، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی امت میں ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء کی ذات ہے۔ امام مہدی ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی عدل کرنے والے ہوں گے اور انصاف کرنے والے ہوں گے۔ نام اور لقب کی بات کریں تو محمد یا احمد ہوگا، اور امام مہدی ان کا نام نہیں لقب ہوگا۔ ومانی ہدایت یافتہ مکمل بادب نام کے ساتھ لقب امام مہدی علیہ السلام ہے، یعنی جب بھی آپ نام لیں تو صرف امام مہدی نہ کہیں، امام مہدی علیہ السلام کہیں۔ شجرہ نسب کی اگر بات کریں تو امام مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تمام شیعہ اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک امام مہدی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے امام علی کی اولاد میں سے ہیں۔ جو شجرہ نسب جو آپ کو بتایا ہے یہ جا کے امام مہدی سے ملتا ہے۔ اکثر علماء اہل سنت امام محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سادات سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں۔ ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی روایت بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ آپ کی والدہ گرامی، جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت نرجس خاتون ہے، کی جنہیں ریحانہ اور سوسن بھی کہا گیا ہے۔ شیخ صدوق نے غیاث سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا، امام مہدی کا جانشین جمعے کے دن پیدا ہوا اور اس کی والدہ ریحانہ تھی۔ علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہوگا۔ اخلاق عادات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے تو حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی طرف سے ہوں گے۔ امام مہدی کے اگر حلیہ صفات کے حوالے سے بات کریں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روح زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے وہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 یا 9 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوگی، اور پورے روح زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانی دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔
وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کی اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا۔ امام مہدی کا اگر حاضرانہ تعارف کروایا جائے تو دعویٰ مہدیت اور حقیقی مہدیت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ حسن سادات میں مہدیت ایک روحانی منصب ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ حسن سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے۔ اگر سچے امام مہدی کی علامات بتائیں تو علی ابن طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی دہلوی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو امارات خلافت کی صلاحیت عطا فرما دیں گے۔ درج بالا حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ امام مہدی کو اللہ تعالیٰ اسی ایک رات میں بڑی صلاحیتیں عطا کر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کی شدید مشکلات دو چار ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، وہ وقت بھی قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ منورہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغات و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت سی معلومات کا سبب بنی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔